اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت سختی سے ایک طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس بندے سے، جس انسان سے اللہ تعالیٰ اپنا ہدایت کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہے، جس بندے کو وہ نہیں چاہتا کہ اس کو ہدایت ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے بند کر دیتا ہے کہ اس کو مرشد کامل اولیاء سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے ہدایت دور کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے بندوں سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے پھر اپنے بندے بھیجتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ملواتا ہے۔ اور جن لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آنا ہوتا ہے، جن لوگوں کا عشق، جن لوگوں کا ادب، جن لوگوں کی محبت اور احترام نبی پاک علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، تو وہ بندے ایک انسان کو اٹھا کے نبی پاک کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ السلام کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح آج کے دور میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ امتیوں میں سے کچھ لوگوں کو جمع کریں، سلیکٹ کریں، چوز کریں، اور ان کو لے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک ان کو اپنی قربت میں رکھتے ہیں، جس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک شیخ یا ایک درویش یا ایک فقیر کی جو بارگاہ ہوتی ہے، بیسیکلی مرید نہیں جمع کرتا، وہ اس میں یہ معاملہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم نے فلاں شخص کی تربیت کرنی ہے۔ اس کی تربیت کے اندر اس کو ذکر اذکار بھی ملتے ہیں، اس کی تربیت میں اس کو اس قوم، اس امت کے حالات اور واقعات سے آگاہ بھی کرتا ہے۔ اس تربیت کے اندر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ملتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا عشق بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اور نبی پاک علیہ السلام کے جو خاص بندے ہیں ان کی خاص ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ ان کے چہرے جو ہیں وہ عام لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے، بالکل الگ چہرے ہوتے ہیں ان کے، انتہائی نورانی چمکدار چہرے والے لوگ ہوتے ہیں وہ۔ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بات کر ہی نہیں نہ سکتے، کیونکہ ان کے چہروں کے اوپر ان کے دل اور ان کی روح جو ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے نور سے منور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ڈیوٹیوں سے، ان معاملات سے نوازا ہوتا ہے، وہ کمال ان کو عطا کیے ہوتے ہیں جو ایک غلام رسول کو عطا کرنے چاہیے، جو ایک نبی پاک علیہ السلام کے غلام کی، ان کے بندے کی، حضور کے بندے کی جو بیسیکلی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس ڈیوٹی کے دوران جو چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جن ٹولز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس اللہ کے بندے کو، اس نبی پاک علیہ السلام کے بندے کو، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب نوازتا ہے تو اس کی چال، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا دیکھنا، اس کا کلام کرنا، بات کرنا، اس کی زندگی کے بہت زیادہ معاملات چینج ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ وہ بندہ ہی الگ ہوتا ہے، وہ ہر عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا پھر، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر وہ لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے خاص بندے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز، کچھ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں سے کنارہ کشی رہے، لوگوں سے دور رہیں، اپنا حلیہ بدلیں گے، اپنا لباس بدلیں گے، اپنی دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو ایسا رکھیں گے، الجھائیں گے معاملات کے اندر کہ لوگ ان کی مخالفت کریں، لوگ ان کے خلاف ان کو پسند نہ کریں، کیونکہ وہ دور رہنا پسند کرتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو ظاہر نہیں کرنا پسند کرتے۔ جو ایکچولی میں وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو چھپانے کے لیے کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا ہو۔ لیکن بیسیکلی جو راز والے لوگ ہوتے ہیں، جو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں تب بھی، ان کی غلطیاں کرنے کے باوجود بھی پہچاننے والے لوگ پہچان رکھتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ایسے کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے۔ جس طرح
اللہ تعالیٰ کے جو بندے بیسیکلی سالک اور مجذوب بیسیکلی جو ہوتے ہیں ان کی یہ کیٹیگری آتی ہے مجذوبیت کے اندر کہ وہ اپنے ظاہری طور پہ پھٹے پرانے اور گندے اور برے حال کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. سڑک پہ پڑا ہوا ایک مجذوب اور ایک درویش پڑا ہوا ہے, آپ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے, آپ کو اس سے نفرت اور ایک گندی سی اسمیل سی فیل ہوتی ہے کہ یار یہ کس قسم کا. ایکچولی میں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی انٹیلیجنس کا کام کر رہا ہوتا ہے. اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی خاص ڈیوٹی کے اوپر مامور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت خاص کام لے رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی آپ کو خبر نہیں ہوتی. تو انٹیلیجنس والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان غلطیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ان گناہوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کام وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کر رہے ہوتے ہیں. ان کی سب سے خاص نشانی یہ بھی ہوگی, بے شک وہ انٹیلیجنس والا بندہ ہو, اللہ تعالیٰ کا مجذوب بندہ بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا کوئی کلندر ٹائپ بھی بندہ ہو, جب عام انسان کسی ولی اللہ کو یا کسی مجذوب کو, کسی خاص اللہ تعالیٰ کے بندے کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور لاڈلے بندے کو جب آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے حضور کا ذکر کریں, اس کے سامنے مدینہ منورہ کا ذکر کریں آپ. اگر تو اس کی آنکھوں میں یا اس کا دل خاموشی اختیار کر جاتا ہے, اگر تو اس کی روح سکتے میں اور کومے میں چلی جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے, حضور کے در اقدس سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور کا ادب نصیب فرمائے, نبی پاک کے ادب میرے ہر حال میں, ہر سچویشن میں, ہر وقت, ہر لمحہ. نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو حضور کی یاد کو بیچ میں رکھیں, اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو ساتھ ساتھ رکھیں, درود پاک کی بھی کثرت کریں. اور نبی پاک کی ذکر کی محفل ہو, حضور کی یاد میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کریں. جب آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں کہ حضور پسند فرماتے تھے, اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہوں تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے, اللہ تعالیٰ ادب نصیب کرے, پہچان نصیب کرے. اصل میں ادب کرنے والے کرتے ہیں تو ظاہری طور پہ محبت بھی ہو جاتی ہے, ظاہری طور پہ ادب بھی کر لیا جاتا ہے, لیکن پہچان والے جو لوگ ہیں نا وہ ظاہر بھی کچھ اور حال میں رہتے ہیں اور باطن میں ان کا دل وہ پیٹھ پیچھے بھی بیک پہ بھی ادب کرتے ہیں. وہ ظاہری طور پہ سامنے موجود نہ بھی ہوں آپ کے, تب بھی وہ آپ کا ادب کرنے والے ہوں گے. یہ پہچان والوں کی نشانی ہے, جو پہچان رکھتے ہیں کہ مجذوبیت کی کیفیت میں کون ہے, اصل میں اس نے یہ غلط کام کیے ہیں تو کیوں کیے ہیں, لیکن اصل میں اس کا دل کیا تھا, اصل میں اس کا مقصد کیا تھا, کیا اس کو اس دنیا سے, کیا اس کو اس کائنات کے معاملات سے, یا جو بھی دنیا کے اندر, کیا اس کو اپنے لباس سے یا اس کو اپنے حلیے سے, اپنے بالوں سے, اپنی شکل اور صورت سے فرق پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا. اس کو ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں, 2 دن کی, 4 دن کی, 10 دن کی چیزیں ہیں بس. یہ اس کو فرق کس چیز سے پڑتا ہے, وہ چیز کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے, اس چیز کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کا بندہ, نبی پاک علیہ السلام کا جو بندہ ہے, اس کا دل دھڑکتا کس چیز کے اوپر ہے بیسیکلی, اس کی زندگی کا مقصد بیسیکلی کیا ہے. اس کی زندگی کا مقصد سوشل میڈیا یا یہ سب جو بھی دنیاوی معاملات ہیں, یا وہ لباس کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا, یا وہ اپنے حلیوں کے اوپر ڈپینڈ کر کے نہیں بیٹھا ہوا کہ میں اگر کہیں پہ جا رہا ہوں تو دنیا مجھے دیکھے گی تو میں اپنے آپ کو سنوار لوں, ذرا کٹنگ شٹنگ کرا لوں بڑا. وہ اس چیز کے اوپر وہ فقیر بندہ ہوتا ہے, اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے. اس کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر کس چیز کو زیادہ میٹر کیا جاتا ہے. اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کیا چیز, مطلب لوگوں کو بیسیکلی کیا چیز پسند ہے. اس کے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ حضور کو کیا پسند ہے. نبی پاک نے خود بھی فقر پسند کیا, حضور دعا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی نبی پاک علیہ السلام کو ساری زندگی فقر کی حالت میں رکھا, غریبی میں رکھا, یہاں تک کہ حضور اگر چاہتے تو کیا نہیں مل سکتا تھا. حضور کس چیز کی تمنا کرتے تو حضور کو کیا نہیں ملنا تھا,
لیکن پھر بھی نبی پاک علیہ السلام نے فقر کو پسند کیا. تو بیسیکلی فقیر بندے لوگ ہوتے ہیں ظاہر کو دیکھ کے کبھی بھی کسی کے باطن پہ بات نہ کریں, کسی کے ظاہر کو دیکھ کے کبھی بھی اس کے دل کی محبت پہ بات نہ کریں, کسی کے ظاہری حرکتوں کو دیکھ کے کسی کی جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی غلطیوں کو, اس کی گناہوں کو, اس کے ڈریسنگ کو, اس کے لباس کو, ہیئر سٹائل کو یا کچھ بھی اس کی دنیاوی زندگی کو دیکھ کے کبھی بھی اس کی دل کی کیفیت کے اوپر بات نہ کریں. آپ نہیں جانتے کہ وہ بندہ کس مقام پہ ہے, آپ نہیں جانتے کہ اس بندے کا نبی پاک کی بارگاہ میں کیا مقام ہے, آپ لوگوں کو علم نہیں ہوگا. بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے سے اس طرح ملے کہ جیسے وہ اللہ کا ولی ہے, اور انہی حالات میں انہی سچویشن میں آپ کو اللہ کا ولی مل جائے گا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ اولیاء بزرگ ایسے ہیں جن کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ اولی ہیں, سب دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ولایت سے نوازتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ برکتیں دے, خیر کرے, جزا دے آپ کو, اللہ تعالیٰ ادب نصیب کرے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ادب, نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.